یہ ایک میری پیاری سی بہن نے مجھے کامنٹ کیا ہے، لکھتی ہیں السلام علیکم بہن، پلیز میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرا بیٹا 4 سال کا ہے، اسے تھیلیسیمیا ہے، میجر ہے، اس سے ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگوانا پڑتا ہے۔ بیٹے کا نام ابوذر ہے، ایج ان کی 4 سال ہے اور یہ کہتی ہیں بہت کمزور ہے ان کا بچہ، پلیز اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت دے، لمبی زندگی دے اور اس پریشانی سے آپ لوگوں کو نکال دے اور آپ کے بچے کو بھی تندرستی والی صحت والی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں چاہے کوئی چیز ناممکن ہو، لیکن اگر آپ کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ ہونا کہ یہ چیز مجھے اللہ سے مانگنی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ضرور دیتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کریں، سورہ رحمان پڑھ کر اپنے بچے کو سورہ رحمان کا پانی پلائیں، ایک بار صبح پڑھیں اور ایک بار شام پڑھیں، دونوں بار پانی کے اوپر دم کر کے اپنے بیٹے کو سورہ رحمان کا پانی پڑھاتے رہیں۔ آپ بھی 7 مبین کا وظیفہ کر سکتی ہیں، نہیں تو آپ تہجد میں اللہ سبحان و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے بچے کی زندگی مانگیں اور تندرستی اور صحت والی زندگی مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی، میری دعا ہے آپ کے لیے، اور پلیز ان کے لیے سب اسپیشل دعا کریں کہ اللہ ان کے بچے کو صحت دے، جو ناممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ممکن کر دے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بس آپ توکل رکھیں اللہ پہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رحیم کوئی کریم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں نے جن جن لوگوں کے لیے دعا کروائی ان سب کی ویڈیو کے نیچے، ان ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے آمین کہا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کی بھی تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اسی ویڈیو کے اوپر مجھے اتنے کامنٹس آئے، 27 کامنٹس میں نے سلیکٹ کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آئے اس پہ اور کامنٹس آ جائیں اور ان کو یہ شکایت ہو کہ میں نے ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کری، تو میں ان لوگوں کے لیے بھی ایڈوانس میں دعا کرتی ہوں۔ جس بھی چیز کے لیے آپ اس کمنٹ باکس میں دعا کے لیے کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت قبول فرما لے، جائز حاجت قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ تو میرا دل نہیں کیا کہ میں کسی 5 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو اتنے سارے کامنٹس میں سے اٹھاؤں اور ان کے لیے دعا کرواؤں۔ جب میں نے کامنٹس پڑھے، ایک سے بڑھ کر ایک دعا کے لیے کہا گیا تھا، یعنی کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں الگ الگ مسئلے ہیں، کسی کا اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کے پاس جاب نہیں ہے، اور وہ صرف کہہ کیا رہا ہے مجھ سے، صرف اور صرف دعا کروانے کے لیے۔ اور ہر ایک مومن کا نا سب سے بڑا ہتھیار صرف اور صرف دعا ہے، دعا ہی ہے جس سے ہم اللہ سبحان و تعالیٰ سے اپنی قسمت تک بدلوا لیتے ہیں۔ تو چلیے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ 3 سے 4 منٹ ہمیں دعا میں بھی لگیں گے، اور پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک 7 مبین کا وظیفہ شیئر کرنا ہے۔ میری کچھ بہنوں نے پوچھا ہے کہ 7 مبین کی سورہ یاسین کیسے پڑھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ وظیفہ میں نے خود بھی کیا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں بھی اولاد کے لیے ترس رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد اولاد دے دے، کیونکہ میرے اوپر بھی سسرال والوں کا بہت زیادہ پریشر تھا۔ ایسا کوئی پریشر نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھے ٹارچر کر رہے تھے یا وہ لوگ مجھے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ان سے جب دوسرے لوگ پوچھتے تھے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں مجھ سے یا میرے ہسبینڈ سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کسی ڈاکٹر کو ہی دکھا لو، اور مجھے یقین تھا کہ جب کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کو کیا دکھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ویسے بھی دیر لگا دیتے ہیں، شاید انہیں ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے، یا پھر اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ میرا بندہ دعا کرے گا تبھی میں اس کو عطا کروں گا۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ وظیفہ بھی شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے ہم بہت ہی پیارے لوگوں کے لیے دعا کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعاؤں کو، جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ سب کے ساتھ ساتھ میری بھی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اللہ ہمیں وسیع رزق دے، حلال رزق دے، اور ہمیں دین پہ چلنے والا، صحیح راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں 5 وقت کی نماز کو ایڈ کرا دے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر ہم کسی کے لیے دعا کر دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی برائی والی بات ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروا رہی ہوں تو کہیں نہ کہیں اس کا اجر مجھے بھی ضرور ملے گا۔ نہ آپ مجھے شکریہ کہا کریں، اور نہ ہی آپ یہ سوچا کریں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا دکھاوے کے لیے کروائی ہے یا ویسے ہی کروائی ہے۔ میں صرف اور صرف دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرواتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اتنا نیک ہو جو ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہو، اور اس کی ایک آمین سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے، تو اس لیے ہی میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرواتی ہوں۔ تو چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔
پہلی دعا ہے، میں نے اسکرین ریکارڈنگ ہی لگا دی ہے تاکہ کوئی بھی انسان مس نہ ہو جائے جس کی دعا رہ جائے۔ یہ لکھتے ہیں پلیز آپ ہی میرے لیے دعا کریں کہ ان کی محبت انہیں مل جائے۔ بہت سارے لوگ مجھے غلط کامنٹ کریں گے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کیوں کروائی، لیکن جب کوئی انسان آپ کے لیے کسی بھی چیز کے لیے دعا کرنے کے لیے کہے تو اس انسان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ جلد سے جلد آپ حلال ریلیشن شپ میں آئیں اور آپ کی محبت آپ کی عزت بن جائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ہے یہ عائشہ، ان کا نام ثنا ہے اور یہ لکھتی ہیں آپ ہی میرے لیے بھی دعا کریں، پلیز ان کے لیے دعا کریں، ان کی ہر مشکل آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر ان کو 100% یقین ہو جائے اور یہ کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کی ہر حاجت قبول فرمائے۔ نیکسٹ ہے یہ روبینہ کے لیے، یہ کہتے ہیں آپ ہی میرے لیے دعا کریں، میرے سسرال والوں کی وجہ سے ہسبینڈ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، پلیز دعا کریں اللہ ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے اور میرے ان لوز بھی اچھے ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنی اچھی دعا کروا رہی ہیں اپنے ان لوز کو بھی ٹھیک ہونے کی۔ اللہ کرے کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور آپ کے ان لوز بھی رحم دل بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تہجد پڑھ کے دعا کریں، 5 فرض نماز اپنی زندگی میں قائم کریں اور استغفار کثرت سے پڑھتی رہیں، انشاءاللہ ساری مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ لکھتے ہیں میری شادی آسانی سے ہو جائے، بہت مشکل فیس کر رہا ہوں ابراہیم بھائی، اللہ کرے آپ کی شادی جلد سے جلد نیک اور صالح لڑکی کے ساتھ ہو جو بہت نیک ہو، ایماندار ہو اور خوبصورت بھی ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی میں آسانی کرے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ہے یہ ساجد ہے، شاید ان کا نام، چلو نام جو بھی ہو، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم آپ ہی میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی، اور ان کا اپنا مکان نہیں ہے۔ دیکھیں ساجدہ یا ساجد بھائی جو بھی آپ ہیں، مجھے نہیں پتا آپ بہن ہیں یا بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے، آپ کے بچوں کو تندرستی اور صحت والی زندگی دے، آپ کو بھی کامیابی دے اور آپ کا اللہ تعالیٰ مکان بنوا دے جلد سے جلد۔ تہجد میں اللہ سے دعا مانگے اور 5 فرض نماز کبھی بھی مس مت کریں اور استغفار کنٹینیوسلی پڑھتے رہا کریں، اور جب وقت ملے تو درود ابراہیم ایٹ لیسٹ ایک دن میں ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنا لیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ کنیکشن اتنا اسٹرانگ کر لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمنا کو قبول فرمائے اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا گھر بنوانے میں آپ کی ہیلپ کریں، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ہے یہ شبینہ کے لیے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم آپی میرے لیے دعا کریں، 16 سال ہو گئے ہیں شادی کو، بیبی نہیں ہے میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے، نیک اور صالح اولاد دے، تہجد پڑھا کریں اور 7 مبین کا وظیفہ اسپیشل فار اولاد اینڈ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے شیئر کر رہی ہوں، وظیفے کو ضرور سنیے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کو کرنا کیسے ہے، وظیفہ کہہ لیں یا عمل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اصل میں تو عبادت ہی ہے، سب کچھ مانگنا اللہ سے ہی ہے۔ پھر عائشہ ملک ہیں، یہ کہتی ہیں پلیز آپ ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم آپ ہی میرے لیے بھی دعا کریں، 7 سال سے اولاد نہیں ہے، ریشمہ خان، پلیز ریشمہ کے لیے اسپیشل دعا کریں، انہوں نے مجھے 3-4 بار کامنٹ کر دیا اور ہر بار میں ان کا کامنٹ اٹھانا بھول جاتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اولاد والی خواہش جلد سے جلد پوری کر دے، آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تہجد پڑھ کے اللہ سے اپنے اولاد کے لیے دعا کرا کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے ویٹیگو تھا وہ اچھا ہو رہا ہے اور بہت سے پارٹ کمپلیٹلی چلے گئے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن سے، اور اب اچانک ریکوری ایک طرح کی کم ہو گئی ہے، پریشان ہوں اور شادی میں بھی بہت مسئلے ہیں۔ ان کا نام عائشہ میمون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کر دے، اللہ آپ کی بیماری سے آپ کو شفا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ہیں یہ محمد فیض، آپ ہی میرے لیے دعا کرنا، میری شادی، یہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ ان کی پسند سے شادی ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پسند سے شادی کروائے، بس آپ لوگ حرام ریلیشن شپ کو زیادہ کنٹینیو مت رکھیں، ہو سکے تو جلد سے جلد اسے نکاح میں کنورٹ کر لیں۔ آپ ہی میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میری تہجد میں کی گئی دعائیں قبول ہو جائیں، یہ ہیں رفعت شاہین، اللہ کرے آپ کی ہر جائز تمنا قبول ہو جائے، ہر دعا قبول ہو جائے، آمین ثم آمین۔ پھر انم لکھتی ہیں میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی خوشی دکھائے اور نیک اور صالح ہو آپ کی اولاد۔ پھر ایک کامنٹ ہے السلام علیکم آپ ہی میرے لیے بھی دعا کر دیں، میرا نام عروج ہے،
اللہ میری بھی دعائیں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ عروج اللہ کرے کہ آپ کی ساری جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، جلد سے جلد آپ کی جائز حاجتیں قبول ہو جائیں۔ اور پھر ایک آیا تھا سب سے فرسٹ سے لاسٹ میسج علیشا کا، یہ کہتی ہیں کہ یہ جاب کی تلاش میں ہے اور بہت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کی جاب لگوا دے، اللہ تعالیٰ ان کو وسیع اور حلال رزق عطا کرے، اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کی روزی کا ذریعہ بنائے، اور ہو سکے تو پلیز ان کے لیے اور باقی سب کے لیے دعا کریں اور آمین کہیں۔ کیا پتہ آپ کی ایک دعا سے اللہ سبحان و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور لاسٹ 3 دعائیں یہ ہیں کہ یہ ماریہ لکھتی ہیں کہ انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اولاد نرینہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو اولاد دے جو اولاد کے لیے پریشان ہے۔ یہ بھی لکھتے ہیں عامر علی، السلام علیکم، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت اور زندگی والا بیٹا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اولاد کی خوشی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی گود بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ دعا قبول کرے جو جس کے دل میں ہے، وہ اپنے رب سے روز مانگتا ہوگا۔ آپ سب جو بھی بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، یا پھر میری طرح کسی بھی چھوٹی یا بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، پلیز اللہ تعالیٰ سے تہجد میں مانگیں، اور اللہ سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کریں کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ ایک تو اپنی لائف میں استغفار کنٹینیو کریں، اور ایک تہجد قائم کر لیں، اور 5 فرض نماز میں آپ کو صرف اس لیے کہتی ہوں کہ 5 فرض نماز اگر نہیں پڑھ رہے تو پھر کوئی بھی دعا کوئی بھی وظیفہ آپ کر لیں، آپ پریشان ہی رہیں گے، چاہے وہ دعا قبول بھی ہو جائے۔ جب تک ہماری زندگی میں 5 فرض نمازیں قائم نہیں ہوں گی تب تک ہمارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، جو ایک انسان کا رشتہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو آپ پہلے 5 وقت فرض نماز پڑھیں، تہجد صرف 2 نفل پڑھ لیا کریں، فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں، انشاءاللہ آپ کو اولاد رزق جو بھی پریشانیاں سب دور ہو جائے گی، سب دور ہو جائے گی بہت جلد انشاءاللہ۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں 7 مبین کا ایک ایسا عمل جس سے آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو جاب مل جائے گی، بزنس آپ کا بالکل بند پڑا ہے نہیں چلتا، بزنس چلنے لگے گا، اور اگر آپ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی اگر آپ کریں گے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اسپیشل فور یہ اولاد اینڈ رزق کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا نا، آپ کا کوئی کیس ہے یا پھر اس کی ڈیٹ آ گئی ہے اور وہ آپ کو اپنے حق میں نظر آتا ہوا نہیں لگ رہا، تو اگر آپ یہ عمل بھی کریں گے تب بھی انشاءاللہ اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ پر یہ نہ ہو کہ غلطی آپ کی اور آپ پھر بھی دوسرے انوسینٹ بندے کے خلاف یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں کہ اللہ اسے تو ہرا دے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ نیک اور صحیح کا ساتھ دیتے ہیں، غلط کا ساتھ کبھی نہیں دیتے۔ اگر آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد، کبھی کبھی تو اتنی جلدی ہوتا ہے کہ 2 سے 3 دن میں آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو 7 مبین کی سورہ یاسین کیسے پڑھنی ہے؟ سورہ یاسین میں 7 مبین ہوتی ہیں۔ آپ جب سورہ یاسین کو شروع کریں گے یاسین والقرآن سے، تو وہاں سے لے کر نیکسٹ والے پیج کے اوپر ہی ایک مبین آتا ہے، پھر ایک اس سے نیکسٹ پر آتا ہے، تو آپ نے وہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 مبین تک نشان لگا لینے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جب آپ سورہ یاسین سے شروع کریں گے تو آپ نے پہلے مبین پہ رکنا ہے، اور اپنے دل میں اپنی دعا کو یاد کرنا ہے کہ اللہ میں اس کام کے لیے یہی سورہ مبین یا سورہ یاسین کی 7 مبین کا وظیفہ لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اسے 7 ڈیز پڑھ سکتے ہیں، 3 ڈیز پڑھ سکتے ہیں، 1 ڈے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 11 ڈیز 21 ڈیز کے لیے لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے 11 دن میں یا پہلے 7 دن میں بھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ اسے اگر آپ ایک دن میں پڑھیں گے تو ایک دن میں بھی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، پر جو لوگ بہت سالوں سے اولاد کے لیے پریشان ہیں ایٹ لیسٹ وہ اسے 21 ڈیز کے لیے لگائیں۔ 7 مبین کیسے شروع کریں گے؟ سورہ یاسین پڑھیں گے آپ، سورہ یاسین سے پہلے مبین پہ رکیں گے، اپنے لیے دعا کریں گے، پھر آپ دوبارہ سے سورہ یاسین کو یاسین والقرآن سے شروع کریں گے، پھر دوسری مبین پر رکیں گے، پھر آپ شروع سے سورہ یاسین کو یاسین والقرآن سے شروع کریں گے، پھر آپ تیسری مبین پہ رکیں گے، پھر دین شروعات کریں گے سورہ یاسین کو یاسین والقرآن سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پھر سے دوبارہ سے پڑھیں گے، اور پھر ہم 4تھ مبین پر رکیں گے، پھر اپنے لیے دعا کریں گے، پھر شروع سے سورہ یاسین پڑھیں گے، اور پھر 5تھ مبین پر رکیں گے، پھر دوبارہ سے شروع کریں گے،
پھر 6 مبین پر رکیں گے اور پھر دوبارہ سے شروع کریں گے، اینڈ دین ہمیں 7 مبین کے اوپر نہیں رکنا ہے، صرف ہمیں 6 تک رکنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے کنٹینیو کرنا ہے سورہ یاسین کو، یاسین والقرآن الحکیم سے، اور پھر جا کر 7 مبین پر دعا کرنی ہے اپنے دل میں، اور وہاں پر رک کر ہمیں واپس نہیں جانا ہے۔ پھر ہمیں سورہ یاسین کو مکمل اینڈ تک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، رو رو کر دعا کرنی ہے، سجدے میں جا کے دعا کر لیں۔ آپ اسے عصر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، یا پھر فجر کی نماز کے بعد کر لیں، یا پھر آپ اس کو صبح مارننگ میں 10 بجے 11 بجے کر لیں، 2 بجے کر لیں، 3 بجے کر لیں۔ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سورہ یاسین کا 7 مبین کا وظیفہ ڈے کا ہوتا ہے، دن میں کرنا چاہیے، لیکن ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ 7 مبین کا وظیفہ دن میں کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ ویسے تو مغرب عشاء تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے دن میں کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ تو جو ٹائم اسکالر بتاتے ہیں ہمیں وہ ضرور فالو کرنا چاہیے، اس کا یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ 7 مبین پہ رک کے پھر دوبارہ جا کر پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، لیکن 6 مبین تک اگر آپ پڑھیں گے اور پھر 7 مبین پر نہیں رکیں گے، 6 پہ آپ رکے، پھر آپ نے دوبارہ ساری پڑھی، اور پھر 7 پہ صرف دعا کے لیے رکے اور ساری پڑھ دیں آپ، تو بھی یہ 7 ٹائمز آپ نے ریپیٹ کیا، بار بار آپ واپس گئے، بار بار آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو جلد سے جلد قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیشہ دعا کریں، ٹھیک ہے نا۔ 6 مبین پہ رکنے کے بعد آپ نے واپس جانا ہے، ٹھیک ہے نا، واپس جانا ہے، اور 7 مبین پہ نہیں رکنا ہے، پھر 7 مبین پہ صرف دعا کرنی ہے، اور اینڈ اس کا سورہ یاسین کو پورا مکمل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو طریقہ نہیں سمجھ آیا ہے تو آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا، میں اس کا ایک شارٹ بنا دوں گی، سورہ یاسین کو ہاتھ میں لے کر اس پہ 7 مبین پہ ٹک بھی لگواؤں گی آپ کی، اور پھر سورہ یاسین کیسے پڑھنی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تو یہ نا اسپیشل اولاد کے لیے ہے، جو بے اولاد ہیں، جو بہت پریشان ہیں، جن کی شادی کو کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ وظیفہ مجھے میری بھابھی نے بتایا تھا، وہ میری ریلیٹیو ہیں، میں نے ان کی سٹوری بھی شیئر کی تھی کہ ان کے 3 بیٹے ہیں ماشاء اللہ سے، اور انہوں نے 7 مبین کی سورہ یاسین پڑھی تھی جب ان کے پہلی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور جب میری شادی کے بعد مجھے تھوڑے کمپلیکیشن ہوئے، ویسے کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں تھی الحمدللہ، لیکن ویسے ہی اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ مجھے ایک دم اوروں کی طرح بنا کسی دعا کے دے دے، تو تب انہوں نے مجھے یہ والی سورہ یاسین بتائی تھی کہ 7 مبین کی سورہ یاسین پڑھو عصر کی نماز میں، انشاءاللہ بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے ہی یوٹیوب پر دیکھا تھا، اس ویڈیو کا لنک بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، جس ویڈیو سے میں نے دیکھا تھا سورہ یاسین کا وظیفہ کیسے پڑھیں، اور میں ابھی بھی کبھی جب بھول بھی جاتی تھی تو بھی اسی ویڈیو کو دیکھ کر دوبارہ سے کنٹینیو کرتی تھی، پر الحمدللہ اب میری زندگی میں 7 مبین ایسی ہے کہ مجھے کچھ بھی چاہیے نا، میں ہمیشہ اللہ سے وہی پڑھ کر دعا کرتی ہوں۔ میں پہلے اس کو تہجد میں پڑھتی تھی، لیکن اب کوشش کرتی ہوں کہ صرف عصر تک میں اس کو مکمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری ہر حاجت کو قبول فرمائے، آسانیاں کریں، اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، اللہ ہماری آزمائشوں کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اور امتحان نہ لے، بس یہ دعا کیا کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ میری جو بھی پریشانیاں ہیں، جن چیزوں سے میں ابھی اسٹرگل کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس دیکھیں آزمائشیں زندگی میں آتی رہیں گی جب تک انسان ہے، لیکن صبر اور تحمل کرنا ہی ہم انسانوں کا کام ہے۔ دعا سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، دعا کرتے رہیں انشاءاللہ۔